السلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 194 پہ تھے اور ابھی یہ مضمون آگے چل رہا تھا اور درمیان میں روک دیا۔ آج ہم آیت نمبر 195 سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پیچھے دیکھ لیتے ہیں مضمون کیا تھا۔ مضمون یہ تھا کہ یہ جو آیا ہے 190 وہاں سے آغاز ہوا تھا اس کا۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، نیچے اگر آپ دیکھیں کنیکٹڈ، تو اس لیے پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے نشانی مانگتے ہیں۔ یہ کون سی نشانی مانگتے ہیں؟ پیچھے ظاہر ہے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا، یہ اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، جو یہ تقاضا کر رہے تھے کہ آسمان سے کوئی یعنی آگ اترے اور جو قربانی آپ دیں اس کو آتے ہی وہ کھا لے اور یا اس کو جو ہے نا جلا دے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کی بائبل کی کتابوں میں اس طرح کی پرانی چیزیں لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے تو وہ یہ نشانی پیش کریں گے۔ یہ ہم نے بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے دیکھ لیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے، یہ ظاہر ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ اور نشانیاں ہیں، جس کے لیے ظاہر ہے کہ جو بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں، عقل رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں قرآن مجید کے اندر بے شمار نشانیاں دی گئی ہیں، اور یہ نشانیوں سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ جو بصیرت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان دن اور رات کی نشانیوں میں، زمین اور آسمان کی بنانے میں اور اس کی تخلیق میں اور جو کچھ اس کے اندر ہے، جب اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے، خالق ہے، مالک ہے، اسی نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اور پھر وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسی انداز میں جو ان کے سامنے نشانی آتی ہے تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ کو پکارتے ہیں یعنی یہ کہ الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی ان کا وظیفہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نعمت سامنے آئے، جو بھی یعنی آیت سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر، اس کی عنایت، اس کا کرم جو ہے نا اس کا حوالہ دیتے ہیں، اور یوں ہی وہ ایسے ہی یعنی غور و فکر کرتے رہتے ہیں اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کائنات میں ہر چیز جو ہے یہ ویسے ہی باطل پیدا نہیں کر دی، بلکہ وہ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کس چیز کو ایسے جو ہے نا وہ باطل پیدا کرے۔ اور اس کے بعد ان کی نظر جو ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں ہمیشہ آخرت پہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے نتیجے کے بعد جو غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتے ہیں اور اس کو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ باطل نہیں ہے تو یقیناً ان کی نظروں کے سامنے قیامت آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کائنات کا خاتمہ ایک دن ہونا ہے، تو جب نظر آ جاتی ہے تو ان کے سامنے بس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے آخرت کے عذاب سے بچا جائے، کیونکہ وہاں ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ضروریات نہیں ہوگی، کوئی وہاں سفارشی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلی آیا میں کہ جب کسی پکارنے والے نے پکارا اور ہم اس کی پکار کا جواب دیا، اور جب ہم نے کائنات میں جو نا مشاہدہ کیا چیزوں کا، اور اس کے بعد اس کی دعوت کیا تھی وہ ہم نے یہی دیکھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ تو ان دونوں کے درمیان ہمیں کوئی آپس میں کوئی تضاد نظر نہیں آیا، یہ ہمارے یعنی فطرت کی آواز تھی، عقل کی آواز تھی، ہم نے آگے بڑھ کے اس کو قبول کر لیا، اور جب ہم قبول کر لیا تو اب ہمارے جو نا گناہ جو ہیں اور وہ بخش دے، چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہیں بخش دے۔ ظاہر ہے کہ پیچھے ایک حادثہ ہو چکا ہے، اس میں غلطیاں ہوئی ہیں ان لوگوں سے، تو وہ ظاہر ہے اس کا یعنی ازالہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ مع الابرار، یہاں ابرار جو ہے یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا، آگے چل کے بھی اس کا حوالہ بننا ہے۔ تو یہ ابرار کہتے ہی اس شخص کو ہیں جو عہد معاہدہ پورا کر دے۔ نیکوکار تو اس کا عام ترجمہ کر ہی لیتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ نیکوکاری کون سی نیکوکاری ہوتی ہے؟ جب آپ عہد معاہدے کو پورا کر دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ ابرار آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کا یعنی حوالہ تھا کہ جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے تھے عہد معاہدے میں۔ تو یہاں پہ یہ کہ جو عہد معاہدہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، صحابہ اکرام کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس عہد معاہدے کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا کہ جو واقعی جنہوں نے عہد معاہدے پورے کیے تھے۔ اور اس کے بعد جب یہ عہد معاہدے ہماری طرف سے پورے کرنے کی بات کی گئی تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو عہد معاہدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ رسول کے ذریعے سے ہوا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ دنیا کے اندر بھی غلبہ اور قیامت کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کے اعمال کی بنیاد پہ آپ اس کو جو جنت ملنے والی ہے اس کا دونوں کا یہاں پہ حوالہ بنتا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، آپ یقیناً جو ہے نا وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ بات ہے جو 194 تک پڑھی، اور اس کے بعد 195 آج کی آیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔
اس کے بعد یہ کہ ان کے پروردگار، اب یہ جواب آتا ہے، ایک طرف سے دعا ہے اور اس کے بعد اب اس کا رسپانس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس آتا ہے۔ تو رسپانس کیا چیز ہے کہ اس نے اس دعا کو قبول کر لیا، اس نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے یعنی خدا نے، ان کے رب نے، ان کے مالک نے، ان کے آقا نے، جن کو وہ دن رات جو ہے نا وہ پکارتے تھے، یاد کرتے تھے، جس کی پکار پہ، جس پیغمبر کی پکار پہ لبیک کہی تھی، اس کی طرف سے ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے۔ اور جواب کیا آتا ہے کہ میں نے اس دعا کو قبول کر لیا، جو ابھی آپ نے اوپر مانگی تھی اس کو قبول کر لیا۔ قبول کر لیا، انی یہ کہ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور یہ کہ کوئی بھی عمل کرنے والا جو بھی شخص ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں ان کی عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اس وعدے کے ساتھ، کیونکہ اوپر کہا گیا تھا انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدوں کو جو ہے نا وہ پورا کرنے والا ہے۔ تو وعدے یہی ہیں کہ تم دنیا میں اچھے کام کر کے آؤ گے، اور اس کے بعد یقیناً ظاہر ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، اور جو کچھ تم نے مانگا وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ فاستجاب لهم ربهم، یعنی ایک طرف سے آپ نے عمل کیا، عمل کی بنیاد پہ آپ نے دعا کی، اور دعا جو ہے نا پھر ظاہر ہے کہ وہ قبول ہو جاتی ہے، آپ کا خلوص ہوتا ہے، آپ کا اخلاص ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی میں نے اسی مقصد کے لیے گزاری ہے، اور اس کے بعد اللہ ہی کی ذات ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، اور اس کے بعد دنیا ہی میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہو رہا ہے، تو فوری اس کا جواب آتا ہے کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور دعا اس طور پہ قبول کی ہے کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، یعنی ایک سٹیٹمنٹ ہے اضافی جو اس کی وضاحت میں آئی ہے کہ میں ضائع نہیں کرتا، یعنی لازمی طور پہ میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ ذکر اور انثی کا لفظ لایا گیا ہے، ذکر مرد کو کہتے ہیں، انثی عورت کو کہتے ہیں، یہاں دونوں کو شامل کیا ہے۔ یہ بڑی اہم جگہ ہے، بڑی اہم جو ہے نا پوائنٹ ہے، بڑی خاص چیز ہے یہاں پہ جس چیز کا اظہار کرنا مقصود ہے، یہ کہ بعضکم من بعض، تم مرد ہو یا عورت، تم ایک ہی ہو۔ یہ جو لفظ آتا ہے بعضکم من بعض، یعنی ایک ہی ہو، ایک ہی ہو کا کیا مطلب ہے کہ یعنی یہ کہ تم آدم ہی کی اولاد ہو، آدم اور مائی ہوا ہی کی اولاد ہو، اور کیا فرق پڑ گیا کہ تم بایولوجیکلی جو ہے نا اگر ایک مرد ہے عورت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ گیا، لیکن اگر یہ چیز اس کے باوجود کہ تمہاری جنس مختلف ہے، مرد ہونا یا عورت ہونا، یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے، ایک یہ کہ عمل کرنے والا، یہ بڑی گہری بات ہے یہاں پہ، ایک عمل کرنے والا جو عمل کرتا ہے میں اس کو ضائع نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یعنی جنس کی بنیاد پہ میں تفریق نہیں کرتا ہوتا، یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی یہ بات جو ہے یہ اس وقت کا 1400 سال پہلے کا جو معاشرہ ہے اس میں کھڑے ہو کے بات کہی جا رہی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خواہ مسلمانوں کے معاشرے ہوں یا غیر مسلموں کے معاشرے ہوں، یہ ہمیشہ سے یہ پرابلم رہا ہے کہ یعنی عورت کی ذات ہے اس کا ایک مقام مرتبہ متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیشہ لوگ افراط و تفرید کا شکار رہے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ تم جب محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو میرے دین میں، یا کوئی بھی عمل کرتے ہو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، میں اس میں تفریق نہیں کرتا، میں ان کے ہر اس عمل کا جو کچھ وہ کرتے ہیں عدل کے ساتھ، اس میں کہ خواہ قطع نظر اس چیز کے یا مرد ہے یا عورت ہے، میں ان دونوں کو برابر کا یعنی مساوی رکھ کے، یعنی ان کے عمل کے مطابق جتنا انہوں نے عمل کیا ہے میں اس کے مطابق اس کا یعنی ہمیشہ یعنی اجر دیا کرتی ہوں، یہ بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ کہی گئی کہ بعضکم من بعض، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا کہ تمہارے معاشرے کے اندر جو رسوم و رواج بن جاتے ہیں، یا تمہارے معاشرے کے اندر جو قدریں بن جاتی ہیں جس میں ایک کو فروتر کمتر اور دوسرے کو برتر جو ہے نا مقام دیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، میری نظر میں یہ چیز نہیں ہے، میری نظر میں بس یہی ہے کہ تم آدم اور حوا کی اولاد ہو، برابر ہو، اور اسی حیثیت سے تم جو کچھ بھی کرو گے میں مساوی طریقے سے، برابر طریقے سے، عدل کے تقاضے پہ میں تم جو بھی عمل کرو گے میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ یہ بڑی ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید کی، ظاہر ہے کہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس معاشرے میں جب اس طریقے سے بات کہی گئی، یعنی اصل یہ چیز یہ ہے کہ جو معیار ہے، اوپر میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، دوسری جگہ قرآن مجید نے کہا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے یعنی قابل عزت اگر کوئی شخص ہے تو وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ
काला है या गोरा है, या वो औरत है या कोई मर्द है, या कोई ऊंचे नस्ब का है या कोई दूसरे छोटे नस्ब का है, यानी इस बुनियाद पे फैसले नहीं होते। फैसले इस बुनियाद पे होते हैं कि कौन है जो मुत्तकी परहेजगार है। और ये दोनों चीज़ें, जो मुत्तकी परहेजगार होना है, ये इंसानों के साथ नहीं बल्कि ये अल्लाह की नज़र में होता है। यानी ये कि अपने ईमान में, इल्म में और अपने अमल में कौन है जो तकवा इख्तियार कर लेता है। ये मायार है अल्लाह के नज़दीक। ये मायार नहीं है कि काला है या गोरा है, कोई एशिया में पैदा हुआ है या कोई यूरोप में पैदा हुआ है या कोई अफ्रीका में पैदा हुआ है, या कोई मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात कोई फ़र्क नहीं करती। जो बात है यहाँ पे कही गई। उसके बाद ये कहा गया कि तुम्हारे जो अमाल हैं, मुझे, क्योंकि ये कहा गया तुम जो कोई भी अमल करते हो, तो अब उसको ऑथेंटिकेट करना था, उसको जो है यानी उसको मुअक्कद कर देना था, उसको फर्दर जो है ना वो जरा एम्फेसाइज करके जो है ना बात करनी थी। वो किस तरीके से आगे बात को बढ़ाया है, फल लजीना हाजरू, क्योंकि मेरी नज़र में अल्लाह ताला की अब ज़ात ये कह रही है कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने है। पूरी ज़िंदगी क्या है, यानी 13 साल मक्के के गुजर चुके हैं, और जब ये दुआ मांगी गई है और उसके जवाब में फस्तजाबा का लफ्ज़ बोला गया है, तो 3-4 साल ये भी गुजर चुके हैं। तो गोया कि 17-18 साल, गोया कि 2 अशरों के करीब जो है ना ये पूरा दुरानिया है। तो अब उस पूरे दुरानियों को सामने रखते हुए अल्लाह ताला की ज़ात बात करेगी, फल्लज़ीना हाजरू, तुम में से वो लोग जिन्होंने जो है ना हिजरत की, व उखरिजू मिन दियारिहिम, और अपने घरों से निकाले गए, व ऊज़ू फी सबीली, और मेरे रास्ते में सताए गए, तकलीफें दी गईं, व कातलू, और उसके बाद वो लड़े, व कुतिलू, और उसके बाद वो मकतूल भी हुए, शहीद हुए, यानी अल्लाह के रास्ते में मारे भी गए। ला उकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहुम, और तुमने ये कहा था ना कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, जो ऊपर कहा था, ये जो आया थी जिसमें ये कहा गया था, ये आया नंबर है आगे, ये है आया नंबर 193। ये आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें इन्होंने दुआ मांगी थी, रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। और अबरार यानी जो तुमने मेरे साथ अहद मुआहदे किए थे, तुमने यकीनन पूरे किए हैं। फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फी सबीली, और मेरे ही रास्ते में तुम्हें जो है ना ज़ाहिर निकाला गया। ये जो फी सबीली का लफ्ज़ आया है, ये तमाम फ्रेजेस के साथ आएगा। यानी ये कि तुमने मेरे रास्ते में हिजरत की, तुमने जो है ना मेरे रास्ते में तुम्हें निकाला गया, अपने घरों से, मक्का से ज़ाहिर निकाले गए थे, और मेरे रास्ते में तुम्हें तकलीफ़ें दी गई हैं। यानी तकलीफ़ें दी गई हैं, तुम अभी तक तकलीफ़ों ही की ज़िंदगी गुज़ारते आ रहे हो। मसाइल हैं, मुसीबतें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो तुम से गुज़र के आए हो, और उसके बाद अब लड़ाइयाँ हैं जो तुम्हारे ऊपर थोप दी गई हैं, तुम इनमें से भी गुज़र रहे हो। तो तुमने यही माँगा था ना मेरे से कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा, तो मैंने वो गुनाह माफ़ कर दिए हैं। ला उकफ्फिरन्ना, यानी जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें यकीनन जो है ना वो माफ़ कर दूँगा। सय्यिआतिहिम, और तुम्हारे तमाम छोटे-बड़े जितने भी गुनाह हैं माफ़ कर दूँगा। वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उसके बाद मैं लाज़मी तौर पे, ला उदखिलन्ना का लफ्ज़ है, ला का मतलब होता है लाज़मी तौर पे, ज़रूरी है। यानी मैं लाज़मी तौर पे तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूँगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और ये जो सब कुछ मैं करूँगा सवाब मिन इंदिल्लाही, ये मेरी तरफ से सवाब है। सवाब का मतलब होता है, लफ्ज़ी माना इसका यही होता है, अजर, बदला। जो भी आप काम करते हैं उसका जो मज़दूरी होती है, बदला होता है, अजर होता है, उसके लिए सवाब का लफ्ज़ बोला है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना तुम्हें बदला मिलेगा। वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, यकीनन जो है वो अल्लाह ताला के पास इस कहीं कहीं बढ़कर जो है ना वो बेहतरीन अजर है। हुस्न सवाब, बेहतरीन अजर है। ये बात है, यहाँ पे बयान की गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पूरी हिस्ट्री इनके सामने रख दी है, मक्का से लेके मदीना तक जो है, जैसा कि कहा तकरीबन 2 दिहाइयों का ये मामला है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं। तो उनकी पूरी तारीख को सामने रखते हुए कहा है कि तुमने जो कुछ भी अमल किए हैं अभी तक, मेरी नज़रों में हैं, मेरी नज़रों में हैं। तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे वो माशरे के वो तमाम तबकात हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, यानी जितने लोग भी ज़ाहिर है कि इस्लाम जिन्होंने कबूल किया है, मुझे सब लोगों की जो है ना माज़ी भी याद है, और जो कुछ तुम अब तक करते आ रहे हो मुझे वो भी याद है। यहाँ पे ये बड़ी गौर व फ़िक्र करने वाली बात ये है कि सहाबा इकराम जिनका यहाँ पे तज़किरा किया जा रहा है, उसमें वहाँ पे ग़ुलाम भी थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, और जिस तरीके से उनको मक्का में सताया गया, आज भी हम जो है ना वो जब वो वाक़यात पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े यानी खड़े हो जाते हैं। इस वजह से कि ज़ाहिर है कि उनके साथ
جو ظلم کیا گیا ہے وہ جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں غور و فکر کرنے کا جو ہے نا کافی اس میں مواد مل جاتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ہے نا بڑی تکلیفوں سے گزرے ہیں، اور وہ ساری کی ساری تکلیفیں ان کے سامنے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ یاد رکھیں کہ ان کے قدموں میں کبھی کبھی بھی جو ہے نا وہ استقامت کے حوالے سے کوئی لغزش نہیں ہوئی، یعنی کبھی بھی وہ جب بھی مکہ میں ستائے گئے، یعنی خاص طور پہ عورتیں ہوں یا خاص طور پہ جو غلام ہوں، جب بھی ستائے گئے کبھی وہ واپس نہیں لوٹے، واپس نہیں مڑے اپنے پرانے دین کی طرف۔ وہ حقیقتاً صبر کے ساتھ، ثبات کے ساتھ، استقلال کے ساتھ جو انہوں نے زندگی گزاری ہے مکہ میں، اور اس راستے پہ تکلیفیں اور اٹھائی ہیں، گھروں سے نکالا گیا ہے، ہر طرح کی تکلیفیں جھیلی ہیں، اور جب یہ سب کچھ کر آئے ہیں تو اس کے بعد یہ لفظ آیا ہے یہاں ثوابن کا۔ یہ بھی بڑا جو ہے نا غور و فکر والا لفظ ہے۔ ثواب ایک تو یہاں پہ جیسا میں نے کہا کہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے اس چیز کا، اور اوپر سے یہ آیا ہے نکیرہ۔ نکیرہ ہوتا ہے جب تنوین آخر میں آ جاتی ہے، الف لام نہیں ہوتا، تو یہ ایک طرح کا کامن ناؤن ہوتا ہے، یا اور اس میں جب اس طریقے سے آتا ہے تو اس کو تفخیم کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں۔ تفخیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی شان کو بڑھا دینا، اس کو بڑا نمایاں کر دینا۔ تو یہاں پہ ثواب کا جو لفظ ہے وہ ایک فوکل پوائنٹ بن جاتا ہے کہ دیکھیں ایک طرف ہے تفخیم شام، ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو اس کی شان دے دینا، اس کو بڑھا دینا، اس کو نمایاں کر دینا۔ تو یہاں پہ ثواباً جس طریقے سے آیا ہے تو یہ گویا کہ یہ بدلہ ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں جو بڑی نمایاں کی گئی ہیں اس میں، تدبر قرآن میں اس کو اس طریقے سے جو ہے لکھا گیا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو بڑی نمایاں کی گئی ہیں، وہ یہ چیزیں کیا ہیں کہ یعنی جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ تمہاری ہی کاموں کا بدلہ ہے، یعنی یہ جنت جو ہے وہ تمہارے ہی کاموں کا بدلہ ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی یہ کہ کوئی سفارش، یہ کوئی اور چیز خارج سے آ جائے گی نہیں، یہ تمہارے ہی کاموں کا بدلہ ہے۔ جو تکلیفیں تم نے اٹھائی، ہجرت کی، گھروں سے نکالے گئے، میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں، لڑائیاں تم پہ تھونپ دی گئیں، تم اس میں جو ہے نا شہادتیں اٹھیں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، تو یہ سب کچھ جو ہے کہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے۔ اب یہاں پہ جو اعمال کیے جا رہے ہیں، بھلے وہ کتنے ہی جو ہے نا زیادہ کیوں نہ ہو جائیں اعمال، لیکن بات یہ ہے جو سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ہے، یعنی ایک طرف جتنے بھی آپ اعمال کر لیں وہ پہاڑ کے بدلے میں ذرہ ہی ہوتے ہیں، یعنی یہ لفظ جو نا استعمال کیا ہے مینا حسن اسلائی صاحب نے کہ پہاڑ کے ساتھ جب کمپیئر کریں تو وہ ذرہ ہی ہوتے ہیں، لیکن پہاڑ کیا چیز ہے، یہاں پہ وہ جنت ہے۔ یعنی جنت جو ہے اب جب اس کا موازنہ کیا جاتا ہے آپ کے اپنے اعمال کے ساتھ، تو وہ جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے نا آپ اعمال کر لیں وہ حقیقتاً حقیر ہی ہوتے ہیں، چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اور اس کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے جنت کیا ہے، یعنی یہ کہ ابدی نعمت ہے، لازوال نعمت ہے، اور لازوال نعمت ہے، ابدی نعمت ہے، اور اتنا بڑا جو ہے نا جزا دی جا رہی ہے، اتنا بڑا جو ہے نا بدلہ دیا جا رہا ہے، اور جب اتنا بڑا بدلہ دیا جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ داتا ہے، اللہ دینے والا ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس نے انسانوں کو عزت اور توقیر دی ہے، اس نے شرف دیا ہے انسانوں کو کہ وہ ان کے ٹوٹے پھوٹے اعمال جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان کو اس قدر بڑھا چڑھا کے اس کا جزا دیتا ہے کہ وہ جنت جو ایک ابدی نعمت ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہنے والی ہے، اور اس نعمت میں جب وہ داخل کر دیے جائیں گے تو یہ بدلہ ہے، یعنی یہ کہ جس طریقے سے بات یہاں کی جا رہی ہے واللہ عندہ حسن الثواب۔ اب یہ جو گیپ نظر آتا ہے دونوں چیزوں میں، گیپ نظر آتا ہے کہ ایک طرف انسان جو ہے نا محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں وہ ایک حقیر سی چیز ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو بہت بڑی چیز کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ جو کچھ ملنے والی ہے، یہ دونوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کو مزید کھولا ہے، جو پیچھے کہا تھا نا من عند اللہ، اس کو مزید کھولا ہے، کہا ہے واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس اس کی بہترین جزا ہے، بہترین جزا ہے، یعنی اس گیپ کو ختم کر کے، یعنی یہ اسی کا احسان ہے، اسی کا جو ہے نا وہ انسانوں کے اوپر عنایت ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کر رہی ہے، یہ بات ہے جو ظاہر ہے کہ اس پورے پیراگراف کے اندر بیان کی گئی۔ اس کے بعد جب یہ بات بیان کی گئی تو اس کے بعد اگلی بات جو اگلے پیراگراف کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ ان لوگوں کا
नीचे अगर तर्जुमा देखें तो इस मुल्क के शहरों में मुनकरों की चलत फिरत तुम्हें किसी मुगालते में न डाले, किसी मुगालते में न डाले, ये है या गुर्रन्ना का, इसका मतलब होता है मुगालते में डालना, धोखा देना, फ़रेब देना। ये कि तुम्हें कोई धोखा ना दे, इनकी चलत-फिरत क्या है? तक़ल्लुबुल लज़ीना, यानी लफ़्ज़ जो है वो यहाँ पे चर-फिरत है, चलत-फिरत है। चलत-फिरत क्या चीज़ है? ज़ाहिर है कि हमें मालूम है, अभी हाल ही में जो है ना ग़ज़वाए उहद हुआ है, उसके बाद उनको एक तरह का, यानी मुआशरे के अंदर यूँ समझ लें कि एक मकाम और मर्तबा हासिल हो गया है। पूरे जज़ीरा नुमा अरब में मुशरिकीन मक्का, कुरैश जो थे, उनका एक पहले से ही एक सियादत, एक सियासी मकाम और मर्तबा था। और जब ये मौजूदा सूरत-ए-हाल है, तो ज़ाहिर है कि अब जब लड़ाई के बाद वो फ़ारिग हुए हैं, तो अपनी रूटीन की ज़िंदगी में जुट गए हैं। तो एक इस तरह का यानी महसूस हो रहा है चारों तरफ, खुद भी यानी मुसलमान भी महसूस कर रहे हैं और गैर मुस्लिम जो उस वक़्त वहाँ थे, वो भी महसूस कर रहे हैं कि इस वक़्त इनका हाथ ऊपर है। तो ये उनको, फिर मुसलमानों को ज़ाहिर है कि इस बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं ग़ज़वाए उहद के, उसमें तसल्ली और तशफ़ी दी जा रही है कि इनका चलना-फिरना, ये चलना-फिरना क्या है? ये कि ज़ाहिर है इनको समाजी एक हाथ ऊपर आ गया है, तजारती तौर पे हाथ ऊपर आ गया है, सियासी तौर पे ऊपर आ गए हैं, ये लोग ऊपर आ गए हैं। तो ये ज़ाहिर है कि इनका एक नुमाया मकाम हासिल हो गया। जंगों में ऐसे ही होता रहा है हमेशा कि ज़ाहिर है कि जो किसी न किसी तरीके से जिनका हाथ ऊपर आ जाता है, पल्ला भारी हो जाता है, तो उनका इर्द-गिर्द की तमाम कौमों के अंदर जो है ना एक तरह का जो है ना वो अ, ज़ाहिर है कि उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर बढ़ जाती है। तो यही यहाँ पे उस पूरी पिक्चर को सामने रखा है कि इन लोगों का इन इलाकों में, इर्द-गिर्द के इलाकों में घूमना-फिरना और इस तरीके से उनका नुमायाँ हो जाना, ये तुम्हें किसी धोखे में ना डाले। यहाँ धोखे का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मुग़ालते में ना डाले। ये या गुर्रन्ना का जो लफ़्ज़ है, ये किसी मुग़ालते में ना डाले, मताउन क़लील। ये सारा फ़ोकस इस पे आ जाता है कि ये वक़्ती तौर पे थोड़ा-सा लुत्फ़ है, जो ये उठा लें। मता का मतलब होता है मतलब फ़ायदे उठाने की चीज़ें, यानी इनके पास जो वक़्त मिला हुआ है, ये वक़्ती तौर पे थोड़ा-सा वक़्त है, इससे फ़ायदा उठा लें। सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, उसके बाद इनके जो ठिकाना है, वो जहन्नम है। व बिअसल मिहाद, और वो इंतहाई बुरा ठिकाना है। ये कानून-ए इम्हाल है। कानून इम्हाल ये वही है जो हम पीछे पढ़ आए हैं, आया नंबर 176 और 178। पीछे मुड़ के जब हम इसको देखते हैं तो वो क्या चीज़ है जो यहाँ पे बयान की गई है, वो है वहाँ पे जाके अगर आप देखें तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, वला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, और 178 तक, और ख़ास तौर पे जो आखिरी आया है, वला यहसबन्नल लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम ख़ैरुल लिअनफ़ुसिहिम। तो ये जो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, ये कॉन्टेक्स्ट रखता है, एक बैकग्राउंड रखता है कि मुसलमानों के साथ ये बैकग्राउंड क्या है, ये पीछे अगर आप जाएँ 141 में, तो वो भी ये चीज़ वाज़ेह कर देता है कि ये क्या चीज़ थी वहाँ पे। वहाँ पे था वलियुमहिसल्लाहुल लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन, कि एक तरफ मोमिनों की जो है ना अलग-अलग किया जा रहा है, तमहीज़ की जा रही है, और काफ़िरों का ख़ात्मा किया जा रहा है। तो ये सवाल उठा था कि चलें, हमारी तो तमहीज़ हो गई, हमें तो अलग-अलग कर दिया, तो काफ़िरों का क्या किया गया, यमहक़ल काफ़िरीन। तो इसका जवाब दिया गया था कि इनके लिए भी हमने एक मोहलत, कानून इम्हाल है जो हमने जारी और सारी किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं होता कि काफ़िरों को मिटाने का, कि इधर उन्होंने कोई जुर्म किया उधर हम उनको सज़ा दे दें, ऐसा नहीं होता। हम उनको पूरा प्याला भरने देते हैं, उनका पूरा पैमाना भरने देते हैं। जब उनका पैमाना भर जाता है तो फिर हम उनको पकड़ लेते हैं। ये है कानून मोहलत। ये मुशरिकीन के लिए, जो कुफ़ार के लिए, पैगम्बर के जो मुखालिफ होते हैं, उनके लिए कानून मोहलत होता है, और जो जो साथी होते हैं उनके लिए कानून तमहीस होता है। ये बात है जिसको यहाँ पे खोला, और उसी का हवाला यहाँ पे आके दिया है दोबारा, कि दोबारा यानी उस चीज़ को उठाया है कि जो ग़ज़वाए उहद के बाद की जो सूरत-ए-हाल है, इसमें भी तुम्हें जो है ना किसी रंज का, किसी जो है ना वो शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इनके साथ जो कानून इम्हाल है वो होके रहना है। लेकिन इल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम, लेकिन उनके मुकाबले में जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया है, हम उनको जन्नत देंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और हमेशा-हमेशा के लिए रहेंगे। और ये जो जन्नत दी जा रही है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, ये हम नुज़ुलुम मिन इंदिल्लाहि, यहाँ पे नुज़ुल का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। नुज़ुल क्या होता है? ये अरब मुआशरे के अंदर
پرانی جو تہذیب ہے اس میں جب بھی کوئی مہمان آتا تو اس کو آتے ہی اس کی آؤ بگت کی جاتی تھی. اس کے جب باہر اونٹ آتے گھوڑے آتے تو اس کے آگے بڑھ کے جو ہے نا ان کے اونٹوں اور گھوڑوں کو پکڑ لیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ سامان اتارا جاتا تھا. اس کے بعد ان کو مہمان کو گھر لایا جاتا تھا. آتے ہی کوئی جو ہے نا کوئی کھانے پینے کی چیز دی جاتی تھی, کوئی ہلکی پھلکی ضیافت کی جاتی تھی. تو اس جو ضیافت کی جاتی تھی اس کو نزل کا لفظ جو ہے نا عربی زبان میں کہتے ہیں. تو جو جنت تمہیں دی جا رہی ہے, یہ اصل میں یہ جو لفظ بولا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ہمیشہ رہیں گے, تو یہ تو نزل ہے. یعنی وہ جو ارلی جو شروع میں جو ریسیپشن دیا گیا ہے, آپ کو ویلکم کیا گیا ہے, یہ تو وہ ہے. لیکن اس سے بعد اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. وما عند اللہ خیر للابرار, اور اللہ کے پاس ان ابرار لوگوں کے لیے جنہوں نے عہد معاہدے ہوئے, یہ میں دوبارہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے, یہ بار بار لفظ آ رہا ہے, پیچھے 193 میں بھی آیا ہے جب دعا مانگی گئی ہے. اور ابرار جنہوں نے عہد معاہدے پورے کیے ہیں, یعنی وہ اللہ کے ساتھ جو عہد معاہدے جنہوں نے پورے کیے ہیں, یہ ان کے لیے یہ جنت جو ہے یہ نزل کے طور پہ میں پیش کروں گا. اور اس کے علاوہ کیا ہے, اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں. جنت کے بارے میں جب بھی تصور آتا ہے, جو کچھ بھی آپ سن لیں, یعنی سن لیں یا پڑھ لیں, وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ انتہائی یعنی ایک معمولی سا تصور ہوتا ہے. جنت کا جو تصور ہے جب قرآن مجید اس کو پیش کرتا ہے تو وہ اس سارے چیزوں کو, یعنی جس کو بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ رہیں گے, اس کو تو وہ نزل کہہ رہا ہے. یعنی جو ریسیپشن میں آپ کو ملنا ہے, جاتے ہی آپ کو ملنا ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہے وہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ کہا ہے وما عند اللہ خیر للابرار, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اپنے وفادار بندوں کے لیے, وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے. اگر آپ نیچے ترجمہ پڑھیں, جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہے, یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, اگلا پیراگراف ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان لوگوں کو نہیں بھولا جو اہل کتاب میں سے تھے, جو اہل کتاب میں سے تھے. اور یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ اہل کتاب کون سے ہیں, یعنی جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں. یہ اگر میں نے جو پیچھے حوالہ دیا ہے 113 اور 115, اس کو پیچھے جا کے اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے, میں آپ کے سامنے اس کو کھول دیتا ہوں. وہ ہے جب ہم وہاں تھے تو وہاں کہا گیا تھا کہ لیسوا سواء, یہ دونوں فریق ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی اہل کتاب میں سے اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. یہ اچھے لوگوں کی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد معاہدوں پہ قائم ہیں, راتوں کو اٹھ کے اللہ کی آیات پڑھتے ہیں, یعنی تورات پڑھتے ہیں, وہ سجدے کرتے ہیں, وہ ہم یسجدون سجدے کرتے ہیں, یعنی تہجد پڑھتے ہیں, وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, اور اس کے بعد آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, اور وہ نیک اعمال کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں. اور یہی سارے لوگ ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات لازمی طور پہ ان کو ان کا اجر دے گی. ان لوگوں کو دوبارہ یہاں پہ آیا نمبر 199 میں آ کے جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد نے یاد رکھا ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں یہ معاملہ کرنا جنت والا, میرے ساتھ اور بھی تمہارے ساتھ اور بھی وفادار بندے ہیں, اور وہ اس وقت اہل کتاب ہیں. اہل کتاب ہیں اور وہ انہی کے اندر ہیں. یہ ظفر اہل الکتاب کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ انہی کے اندر ہیں. اور یہ کہا لمن یؤمن باللہ, اور یہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, وما انزل علیکم, اور جو کچھ اب تمہارے اوپر بھی نازل ہو رہا ہے اس پہ بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کو بھی مانتے ہیں, اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل علیہم, اور جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا تورات کی صورت میں اس پہ بھی جو ہے اس کو بھی مان رہے ہیں, اس پہ بھی ایمان رکھ رہے ہیں. خاشعین للہ, لیکن یہ کہ وہ خشوع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, یہ کہ جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا اس کو بھی اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں, اور جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں, یعنی اس کو مانتے ہیں کہ یہ حق ہے. لیکن اس وقت سٹل وہ اہل الکتاب ہیں, یعنی اہل الکتاب کے اندر ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں, جو ان کے عہد معاہدے ہیں, وہ اس کو پورا کر رہے ہیں. یہاں پہ کیوں لائی گئی, یعنی یہ پیراگراف کیوں لایا گیا, اس لیے کہ پیچھے حادثات ہو چکے ہیں, واقعات ہو چکے ہیں. مسلمان جو ہے نا اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے, ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہم سے کوتاہیاں ہوئیں, ہمیں معاف کر دے. تو اس دوران جب ان کا ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب جن مخالفین کے بارے میں قرآن یہاں پہ ان کو بڑی جو ہے نا تابڑ توڑ قسم کی جو ہے نا باتیں کی گئی ہیں, اور یہ اہل کتاب میں سے یہ لوگ ہیں, یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. اس کی چیز کا خیال رکھنا, کہیں تمہارے اندر وہ نہ ہو جائے کہ تم رد عمل
کہ نفسیات میں شکار ہو کے سب کو ایک ہی جو ہے نا طریقے سے نہ ہانک لینا، یہ یعنی اہل کتاب سب ایک جیسے ہیں یا اہل کفر سب ایک جیسے ہیں، فرق رکھا ہے، اس میں فرق رکھنا۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو خاص طور پہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، ان کو ہمیشہ اسی نظر سے دیکھنا کہ میں نے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہے، یعنی یہ کہ ایک ٹارگٹ دے دیا ہے مسلمانوں کو کہ اگر کسی نے ان میں سے کوئی اسلام قبول کرنا ہے تو ان کو اپروچ کرو، ان کو یعنی دعوت دو، ان کو جو ہے نا مزید ان کی بھلائی کا خیال کرو، ہو سکتا ہے تمہارے پاس یہ آ جائیں، اور یقیناً آ جائیں۔ یہ مسلمان نہیں ہے، ابھی اہل کتاب کا لفظ بولا گیا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے۔ جی وہ علیکم جو تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، یعنی ابھی وہ غور و فکر کر رہے ہیں اور وہ اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں کہ جو کچھ تمہارے اوپر جو نازل ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ یعنی اصل بات یہی ہے نا، ان کو یہ بار بار یہی کہا گیا کہ اپنے عہد معاہدے پورے کرو، وہ عہد معاہدے جو تورات کے اندر جی 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 ابھی اسٹل اہل کتاب کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس رسول پر جو نازل ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے، یعنی وہ بیسیکلی اس جگہ آ کر بیٹھ نہیں رہے، ابھی وہ اہل ایمان ان کو نہیں کہا، ابھی تک ان کو اہل کتاب ہی قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ ڈسکس کر رہے ہو بڑا کنفیوژن قسم کی چیز آ جاتی ہے۔ جی ایسے ہی یہاں پر بتایا نا خدا پر سچا ایمان، خدا پر سچا یہ اس کے اندر ہے، رسول نہیں آیا اس کے اندر۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سورہ آل عمران ہے نا، جی جی تو سورہ توبہ تو اس کے بہت جلد بعد ہے، بہت جلد باز نہیں ہے، 3 سال 4 سال بعد۔ ہاں تو نہیں بلکہ زیادہ ہے، یعنی زیادہ 6-7 سال بعد ہے، 9 میں ہوئی ہے نا سورۃ توبہ۔ جی بات کریں، جنگ احد کے بعد ہے، جی جنگ احد، ٹھیک ہے۔ ہاں تو پھر وہ جو عذاب آتا ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنس نہیں رکھا گیا۔ نہیں پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈفرینس جو ہے، یہ لوگ آ چکے ہیں جنہوں نے آنا تھا، ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، معاشرے سے بھی علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اہل کتاب ہیں وہ مدینہ سے نکل چکے ہیں، یہ ابھی مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اہل کتاب، بعد میں خیبر چلے گئے اور وہاں جو ہے نا علیحدہ یہ گروپ تو ابھی مدینہ میں ہے، دونوں گروپ مدینہ میں ہیں ابھی اس وقت۔ یا یہ جو گروپ ہے جی جی یہ اس وقت اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ جی تھوڑے لوگ ہیں یقیناً، انہوں نے اسلام ہم اس لیے اندازہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کی حالت معلوم تھی، جی جی تو یہ مسلمان ہوئے ہوں گے۔ یقیناً ہم یہی ان کے نیک گمان رکھتے ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جی جی یہ پھر حقائق کو جب مان رہے ہو تو پھر ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا جی ہوگا، وہ کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی، پھر وہ زیادہ دیر نہیں لگتی، کیونکہ پھر وہاں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ یہاں ڈفرینشیٹ کر رہا ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ورڈکٹ دے رہا ہے، جی جی اور قوم پر ہی دے رہا ہے۔ قوم پر دے رہا ہے، تو وہ قوم جو ہے بالکل ہی وہ دشمنی کے اس مقام پہ کھڑی ہو گئی ہے، وہ اناد کی اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے جب ظاہر ہے کہ ان پہ یہ معاملہ کیا گیا، تو یہ لوگ چھٹ گئے ہیں، علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے لفظ جو بولا لکھا ہے، مطلب اصلاحی صاحب کے جو الفاظ اور جملے ہوتے ہیں بڑے گہرے ہوتے ہیں، وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ دودھ سے مکھن ہے، ان کو علیحدہ کر لیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اس کے بعد چھاچھ رہ گیا ہے، چھاچھ ہے جس کو بعد میں سزا دی گئی ہے، مکھن جو ہے وہ یقیناً آ گیا پھر ہمارے پاس بعد میں۔ اس پر کوئی ہے، جیسے یہ اچھا سوال ہے کہ وہ جو وہاں یہ جو یہاں کلیریفیکیشن اور یہ پورے سورے کے اندر یہ کلیریفیکیشن جی ہے بار بار آ رہی ہے، کسی اور جگہ بھی ہو رہی ہے، یہ 4-5 پوائنٹس ہیں پیچھے۔ ہاں جی یہ کلیریفیکیشن اللہ تعالیٰ نے بعد میں تک نہیں کی حضرات کے وقت۔ جی اس وقت نہیں، اس وقت یہ ہے کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، ہم یہی نیک گمان کرتے ہیں کہ یہ آ گئے ہیں، یہ آ گئے ہوں گے، لیکن یہ تھوڑے ہیں، یہ سب جی جی ہمارے ملتا ہے، ہیں لوگ جن کے بارے میں آتا ہے سیرت النبی کتابوں کے اندر، خاص طور پہ جو ہے نا ان کے عبد السلام نامی جو ہے نا اسلام نامی شخص ہے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو آئے ہیں اہل یہود میں سے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب ہسٹری میں یہ نہیں ہوتا کہ پورا ڈاٹا آپ کے پاس آ جائے، وہ تو سلیکٹیو ہی ہوتا ہے، تو یہ تھوڑے لوگ ہیں، یہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، اصول کا تو پتہ چل جاتا ہے، یہ اصول کا پتہ چل جاتا ہے، اصل چیز یہ جی جی یہ بات ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا، ایسا نہیں ہوگا کہ جب میں ان کو جنت دوں گا تو ان کا جو ہے نا جب حساب کتاب چھپایا جائے گا، ان اللہ سریع الحساب کا لفظ بولا ہے۔ سریع الحساب کا مطلب یہ ہے کہ ادھر انہوں نے بات کی، ادھر انہوں نے عمل کیا، ادھر ان کا جو ہے نا جزا دے دی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی خوبصورت طریقے سے نوازے گی، یعنی جس طرح تمہیں نوازا جائے گا ایسے ہی ان لوگوں کو نوازا جائے گا۔ اور اس کے بعد آخری آیا ہے بڑی، یعنی یہ بھی آیا ہے، وہ آیا یہ ہے کہ تمہیں اس پوری سورہ کے اندر ایک ہی آخر میں جو دعا مانگی ہے، وہ دعا یہ مانگی ہے کہ اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا تھا،
یہ کہ تمہارے گناہوں کو تو میں معاف کر دوں گا، یہ تو کہہ دیا جب دعا مانگی گئی، اور تمہارے ایمان کی میں قدردانی کروں گا۔ ایمان کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ صاحب بصیرت لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی قدردانی کی اور ان کے پچھلے پورے 2 دہائیوں کا جو عمل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا ان کو یعنی یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا، اچھا یہاں پہ ایک اور تھوڑا سا موازنہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ ساتھ ساتھ ظاہرہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، پہلے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، موازنہ بعد میں کر دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے یہاں پہ جب دعا مانگی ہے تو دعا مانگنے میں یہ کہا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، قیامت والے دن ہمیں جو ہے نا رسوا نہ کرنا، مایوس نہ کرنا، اور جو تو نے وعدے کیے ہیں اپنے رسول کے ساتھ دنیا میں غلبے کے اور آخرت میں نجات کے، وہ پورے کرنا۔ اور ابھی تک جو بات ہوئی ہے وہ آخرت کی بات ہوئی تھی، آخرت کے جو وعدے ہیں اس کی تفصیل بیان کی کہ جو تم نے میرے سے وعدے کی بات کی تھی آخرت کی، وہ تو میں نے ظاہر تمہارے ساتھ وعدہ پورا ہے۔ ابھی یہ کہ دنیا کا جو ہے نا غلبہ، اس کا ابھی اس کے بعد جواب نہیں دیا تھا، اس کا جواب آخری آیا میں دیا ہے، اور انتہائی خوبصورت دیا ہے۔ وہ آخری آیا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس کو بریکٹ میں رکھا ہے استاد محترم نے تاکہ وہ چیز سامنے رہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہی ہے نا کہ غلبہ ہو جائے دنیا کے اندر، رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، غلبے کا وعدہ کیا گیا تھا نا، اور اس کے لیے کہا ایمان والو آخری فتح تمہاری ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کچھ کام تم نے بھی کرنے ہیں، یعنی جنت تو تمہیں میں نے دے دی ہے، دنیا کے اندر غلبے کے لیے بھی کچھ کام تمہارے ذمے بھی ہیں، وہ بھی تم نے کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نصبروا، یعنی صبر سے کام لینا ہے۔ صبر یہ کہ یقیناً تم نے اب تک صبر کیا ہے پچھلے 2 دہائیوں میں۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے جو نقطہ نظر ہے، یعنی ایمان لے آئے ہو، اللہ پہ اعمال کر رہے ہو، اس کے بعد تمہیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، مصیبتیں ہیں جن سے گزر رہے ہو، ان تمام معاملہ میں کبھی برانگیختہ نہیں ہونا، کبھی جلد بازی سے کام نہیں لینا، ہمیشہ صبر سے، تحمل سے، غور و فکر سے جو ہے معاملات کو نپٹانا، اور جو بھی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا، یہ بات ہے جو صبر سے اندر نکلتی ہے۔ بس صابرو، اس کے بعد دوسرا لفظ آیا ہے، یہاں پہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی بات صبر جو ہے، جو اسبرو کا جو لفظ آیا وہ میں آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ صابری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، خاص طور پہ میدان جنگ میں، تو وہاں پہ پامردی دکھانا، یہ نیچے ترجمہ کیا کہ اپنے حریفوں کے مقابلے میں پامردی دکھانا۔ پامردی یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا وہاں پہ، پھر وہاں پہ میرے پہ توکل کرتے ہوئے کوئی بزدلی نہ دکھانا۔ یہ پیچھے یہی ہوا تھا نا میدان احد میں کہ بزدلی دکھا دی، موت سے ڈر گئے، دنیا کی جو محبت آ گئی، یہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑنا، بلکہ میرے ہی راستے میں پامردی دکھانا، یہ بات ہے یہاں پہ جو دوسری بات کہی گئی ہے۔ تیسری بات جو کہی گئی ہے وہ ہے رابطو۔ رابطو جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگی تیاری کرنا۔ جنگی تیاری کرنا، جنگی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ یعنی جنگی سامان ہوتا ہے، جنگی گھوڑے ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح کے اسلحہ ہے یا سواری کی چیزیں ہیں، جو بھی ہے جو اس وقت اس زمانے کی چیزیں تھیں۔ آج ظاہر ہے ماحول بدل چکا ہے، آج فوجیں ہیں، اسلحہ ہے، سائنس ہے، اکنامکس ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن اس وقت جو چیزیں تھیں وہ گھوڑے تھے اور جنگی ساز و سامان تھا، تلواریں تھی، تیر تھی۔ تو یہ ان کو تیار رکھنا، مقابلے کے لیے تیار رہو، یعنی اگر کل کو دوبارہ کوئی اس طرح کی صورتحال آ جاتی ہے تو ابھی سے ظاہر ہے کہ تیاری اس میں پڑ جاؤ اور تیار رکھو، تاکہ دشمن کے مقابلے میں تمہیں جو پہلی 2 چیزیں ہیں یہ انسانی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، صبر کرنا اور اس کے بعد پامردی دکھانا، یہ اخلاقی چیزیں ہیں، یہ شخصیت کی چیزیں ہیں، یعنی انسانی شخصیت کو بھی آپ نے اپنی توجہ دینی ہے کہ ہم نے جو ہے نا صبر سے کام لینا ہے، پامردی سے کام لینا ہے۔ اور دوسرا جو ہے مادی چیز ہے، مادی چیز یعنی خارج کی چیز ہے، گھوڑے ہیں اور تلواریں ہیں، ساز و سامان ہے جنگی، ان کی بھی تیاری کرنی ہے۔ یہ تیسری چیز ہے جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ تم جو ہے نا بس محض صبر کر لو، محض استقامت دکھا لو، بلکہ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، انگریڈینٹس ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ تیاری کرو۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ تینوں کاموں کے لیے جو ہے صبر کرنا، اس کے بعد حریفوں کے مقابلے میں پامردی دکھانا، اس کے بعد مقابلے کے تیار رہنا، اور یہ سب کرنے کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے جو نا ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کیے رکھو۔ جن حدود و قیود کا تمہیں پابند کیا جا رہا ہے ان کی پابندی اختیار کرو، جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو لازمی طور پہ کرو۔ یہ تم کر لو گے، یہ 4 چیزیں، صبر، صابر
رابطو اور واتقوا اللہ، یہ 4 چیزیں تم کر لو گے تو اس کے بعد کہا لعلکم تفلحون، تو اس کے بعد یقینی طور پہ تمہاری کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہے جس کے ساتھ یہ سورہ جو ہے نا مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہو تو اس سورہ کے حوالے سے اس کو لے لیتے ہیں۔ ایک سوال ہے میرا